بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو آفاقی ہوتی ہیں اور حادثاتی نہیں ہوتی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ کچھ کردار اور کچھ ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو حادثاتی طور پر ان کا نام آ جاتا ہے اور پھر وہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ امام حسن مجتبی ہوں یا آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام ہوں، آپ کے بابا علی ہوں یا آپ کی ماما سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ سلام اللہ علیہ ہوں یا آپ کے نانا نبیوں کے امام رسولوں کے سلطان ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو ہستیاں تب بھی ان کے ذکر جاری و ساری تھے کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ اور میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے زمینوں پہ اتارا تو 300 سال آپ آنسو بہاتے رہے، گناہ نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ آنسو بہاتے رہے، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کی مثال آنکھ کی سی ہوتی ہے کہ اس میں ہلکا سا ذرہ بھی چلا جائے تو آنسو نکل پڑا۔ تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا، فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ وہ کلمات کون سے تھے کہ جو دعا مانگی حضرت آدم نے اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا؟ فرمایا انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد و آل محمد، اور دوسری روایت میں آتا ہے بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ تو یعنی یہ وہ ہستیاں اس وقت بھی ان کے نام عرش پہ چمک رہے تھے جب جناب آدم علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ اب اس کے بعد ان ہستیوں کو ہم کیا سلام عقیدت پیش کریں؟ ڈاکٹر صاحب کے قرآن کے اندر جن کی شان اور مدحت میں آیتیں نازل ہوئیں، اور امام حسن مجتبی وہ ہستی کہ جن کو میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے حسن کو میری جرت اور ہیبت عطا فرما۔ اللہ اور سیدہ زہرا پاک فرماتی ہیں ابا جان پھر حسین کے لیے تو میرے نبی نے دعا فرمائی، اور ایک روایت میں آتا ہے یا اللہ میرا حلم اور میری جرت عطا فرما، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا اللہ میرے حسین کو میرا حلم اور میرا صبر عطا فرما۔ اب یہ وہ ہستیاں ہیں۔ امام حسن مجتبی کی ذات کی طرف اگر ہم چلتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی رسول اللہ کی محبتوں کی گود میں گزری، اور میں وہ منظر میں ایک سارے سننے والوں کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو تربیت فرمائی امت کی وہ یہ کہ چھوٹے بچے مسجد میں نہ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب چھوٹے بچے مسجد میں نہیں جا سکتے، لیکن اپنے نواسوں کو چھوٹے چھوٹوں کو اللہ کے رسول خود مسجد میں لے کے جاتے تھے۔ یعنی ویسے حکم یہ ہے کہ جب تک بچے کو مسجد کی اقدار کا علم نہ ہو آپ اس کو لے کر نہیں جا سکتے، لیکن یہاں عالم یہ کہ اللہ کے حبیب خود امام حسن اور حسین کو اٹھا کر لے جاتے، اور پھر حضرات یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے آنے پر جمعے کے خطبے میں تعطل ہو جاتا، خطبہ سٹاپ، اور اللہ کا حبیب خود اتر کے آگے جا کے پکڑ کے گود میں اٹھا کے لا کے بٹھا کے فرماتے ہیں میرے صحابہ دراصل پیارے ہی اتنے کہ ان کا گرنا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ وہ امام حسن مجتبی ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، میں بڑا خاص جملہ یہ دوبارہ یہ رک کے بول رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ہیں، کہیں اللہ کے حبیب ان کو عید کے اجتماع میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کہیں جمعے کے اجتماع میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کہیں نماز میں یہ نماز کے اندر ہیں اور ان کی پشت پر سوار ہو رہے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف امام حسین کی بات نہیں ہے، امام حسن بھی نماز میں سجدے کے دوران آئے، اور دونوں بھائی بھی سجدے کے دوران جناب یہ میرے نبی کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ اور وہ روایت نہیں بھولنی چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھا کہ سجدہ لمبا ہو گیا اور اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ دونوں کو اپنی والدہ کے گھر چھوڑ کے آ جاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا رہنے دو، ان کو رہنے دو۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ حضور سجدے میں جاتے تو یہ دونوں دوڑ کر آ کر ان کی پشت پہ سوار ہو جاتے، اور جب سرکار ان کو خود پکڑ کے آرام سے ادھر دوسرے کو ادھر نیچے بٹھاتے، پھر نماز رکعت میں کھڑے ہوتے، پھر جب سجدے میں آتے کہ دونوں دوڑ کے پھر، اور کی وجہ تھی نا جب میں اسی جملے پہ آ رہا ہوں، جب سلام پھیرا رسول اللہ نے اب یہ دونوں کونے میں چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان کو ماں کے پاس نہ چھوڑا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ان کو رہنے دو اپنی حالت پہ۔ گویا میرے آقا نے بتا دیا کہ ان کی اس حرکت سے میں ناراض نہیں ہوا ہوں، اور میں لمبی حدیث کی طرف نہیں جاتا۔ ایک اور وجہ یہ تھی
وہ تھی کہ حرکت سے ناراض نہیں ہوا ہوں، اور اگر عقلی طور پہ دیکھیں تو اس سجدے کی حفاظت ان دونوں نے کی، سبحان اللہ، تو وہ چڑھ جاتے. اور میں جس جملے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو وہ یہ ہے کہ باقیوں بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نہ آئیں. اگر حسنین کریمین بھی نہ آتے تو آج ہمیں پتہ کیسے چلتا کہ حسن کون ہے اور حسین کون ہے. حضور نے کندھوں پہ بٹھایا، مسجد میں، نماز میں، حتیٰ کہ جمعے کے خطبے پہ. اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ وہ وقت وصال اللہ کے حبیب دو باتوں کی طرف دھیان دلوا رہے تھے. نمبر 1 الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا. اور جو حدیث صحیحہ میں یہ لفظ موجود ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے تھے اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی. سنو، میں اپنی آل کے معاملے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں، میں اللہ یاد کرواتا ہوں تمہیں اپنی آل کے معاملے میں. تو جتنا عامر بھائی نماز کی اہمیت پہ حضور نے زور دیا ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کے ان ہستیوں کے پیار پہ اللہ کے رسول نے زور دیا. تو ہم ہر چوک میں، چوراہے میں ہمارا چوک درس بھی ہوتا ہے، ہمارا جمعرات درس بھی ہوتا ہے، ہمارا ہر نماز کا درس بھی ہوتا ہے. ہم ہر نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائیو قریب آ جاؤ، آؤ نماز پڑھیں. بالکل اچھی بات ہے، نماز دین کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، سب کچھ ہے. لیکن جس جملہ، آخری جملہ میرے نبی کی زبان پہ آل بیت کا تھا، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس محراب و منبر پہ بیٹھ کے ان کے محبت کے تذکرے کتنے کرتے ہیں؟ سال کے بعد ہمیں کبھی یاد آ جائے عامر بھائی، ہم لوگ نعرے لگا دیں، اس پہ بھی انگلی اٹھتی ہے کہ اچھا اتنی دیر ذکر کر دیا ان کا. چاہیے تو یہ کہ ہر نماز کے بعد حسن ہو، ہر نماز کے بعد حسین ہو. تو میں آپ کو اور بول ٹیلی ویژن کو میں سلام کرتا ہوں کہ کم از کم ماشاءاللہ آپ وہ جو اصل ایمان کے اقدار ہیں، آپ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے یہاں آپ ان پاک ہستیوں کے تذکرہ خیر کو لے کر بیٹھیں. اور یہ وہ ہستیاں امام اہل سنت نے فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. یہ ویسے نہیں فرمایا. اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں، امام اہل سنت کا یہ خود ساختہ نظریہ نہیں ہے. حضرت محقق محدث دہلوی نے سب سے پہلے اپنے اشعار میں یہ نظریہ پہلے وہ پیش کر چکے ہیں، حضرت محدث دہلوی. اور میں یہ بھی جملہ عرض کروں گا، امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، بعض روایت میں آتا ہے کہ فجر کے نماز کے بعد ہوئی، یعنی فجر کے وقت ہوئی. بعض میں آتا ہے کہ دن کے وقت ہوئی، اور 1-2 گھنٹوں کے بعد خود سیدہ زہرا نے اٹھ کر نماز ادا فرمائی. واہ، یہ بڑی خاص بات ہے. بہت اہم بات ہے. سیدہ زہرا نے اٹھ کے نماز ادا فرمائی. بہت اہم. حالانکہ پوری کائنات کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بچے کی ولادت کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. لیکن میرے نبی کی صحابیاں، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے تو اٹھ کے نماز پڑھ دی ہے. وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا، ہمارے لیے تو حکم ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتی اور آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے. یہاں میرے نبی کے دو فرمان ہیں. ایک میں میرے نبی نے فرمایا کیا فاطمہ تم جیسی ہے؟ کیا فاطمہ تم جیسی ہے؟ بات ختم. اور دوسری روایت میں میرے نبی نے فرمایا اور فاطمہ میری دنیا کی حور ہے. تو یہ وہ امام حسن ہے. تو ہزاروں روایات ہو سکتی ہیں، میں ذرا وقت کا تھوڑا خیال رکھتا ہوں. مفتی صاحب ابھی تو شام میں بھی کریں گے ہم. آپ لوگوں سے سمجھنا بھی چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کچھ چیزوں کو سمجھایا نہیں گیا. اب سیدہ شباب اہل الجنہ، اب اس میں جوانان جنت کے سردار. اب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے. کیا کوئی بوڑھوں کا بھی سردار ہوگا؟ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ بوڑھوں کا سردار ہوگا. میں نے تو یہ سنا کہ ایک عورت آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہنے لگی میں جنت میں جاؤں. نے کہا بوڑھے تو نہیں جائیں گے جنت میں. تو انہوں نے کہا میرا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جنت میں سب جوان جائیں گے. تو اس کا مطلب وہ جوانان جنت کے نہیں، تمام جنتیوں کے سردار ہیں، کیونکہ سب جنت میں جوان ہوں گے، سب جوان ہوں گے. بوڑھا ہوگا ہی نہیں وہاں کوئی، تو سبھی کے ہو گئے نا سردار. اور ان کی جو امی ہیں وہ ساری عورتوں کی سردار ہوں گے. تو پورا گھرانہ ہی جنت میں ہے بھائی. کی تھی سرداری وہاں بھی انہیں کی. وہاں بھی انہیں کی. میں رات کو بھی میں نے بڑے نعرے لگوائے اس مسئلے پہ کہ میرے مکتبہ فکر کے نزدیک، میرے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر کے نزدیک، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ، جس شخص نے حضور کی صحبت اختیار کی اور حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوا، ہمارا ایمان ہے وہ جنتی. بس یہاں ختم ہو جانی کلم وعد اللہ الحسنی، وہ جنتی ہے، زیادہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اس پر تمام آج کے چینل، اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں پہلے میں ہزاروں میں کرتا تھا، آج کروڑوں سن رہے ہیں، اربوں میں. ٹھیک ہے، 160 ممالک 160 ممالک میں. تو جملہ یہ ہے
کہ رسول اللہ کے صحابہ سارے جنتی بے ہیں شک۔ اور نبی کی آل بیت جنت کی مالک ہے۔